قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى ورحمة للمصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأصحابه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى الدين. بعد الحمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين. كل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب بزرگان دین برادران اسلام. اللہ جل مجدہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن پہ اپنے علم میں ہونے کا اظہار فرمایا. عزیزوں اور بزرگوں، یہ زمانہ عصر حاضر میں یہ جو پہلو ہے ہمیں احاطہ کرا ہوا ہے، ہم سب کو گھرا ہوا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ظاہر نظیر بہت ہی عمدہ، بلکہ زہد و تقوی سے ماورا ملا، مگر باطن میں خسارہ، نقصان اور اتنی ابتری ہے کہ اس کو بیان سے بھی زبان حاصل ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ظاہر میں جلیل بڑے باقی نظر آتے ہیں، مگر باطن میں اہل تقوی سے بھی بلند مرتبہ پر ہو پائے. عزیزوں اور بزرگوں، اس دور میں دشمنان دین اسلام بڑے ہی محتاط انداز سے اہل اسلام پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ حملہ ایسا نہیں جو کوئی ہتھیار کی شکل میں ہو یا کوئی آپ کو نقصان کا احساس بھی ہو جائے، ایسا حملہ نہیں. آپ لٹ جائیں گی، آپ کی نسلیں لٹ جائیں گی، مگر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کب آپ سے آپ کے دین کی روح نکال لی گئی. اور یہ چیزیں بھی جس طرف ہم عدم توجہ بڑھتے ہوئے ہیں، توجہ کر رہی ہیں، اور یہ جو نقصان کرنے کی جو گھاٹ ہے، جہاں سے حملہ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو عصر حاضر میں ہر ذی فہم انسان ترقی سمجھ رہا ہے، ترقی سمجھ رہا ہے، اپنی اولاد کی، اپنی گھر کی ترقی سمجھ رہا ہے. جبکہ وہ ایسا زوال ہے، اگر اس زوال کی نظر ہو جائے، ان کی اس گھاٹ میں کوئی آ جائے، تو اس کے ذہن و فکر و فہم میں بھی اسے بیداری کا تخیل جاگے. بہت مشکل، بہت مشکل. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایسا
حملہ ہے کہ ایسی گھات لگائی گئی ہے اہل اسلام پر. موٹی موٹی بات آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہتا ہے. وقت جب سے کم کیا گیا ہے تو بیان کی کیفیت بھی ہم مختصر وہ بات گزر جانا. تو عزیزوں بزرگوں، ان کی گھات کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، وہ حملہ کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اور علم ہونے کے بعد بھی نکلنے کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے. اور امام حسینی علیہ الرحمہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ تُحْمِلُ شَفَّاءَهَا حُبِّ الرِّضَاءِ تَفْتِنُ يَدْفَعُ. نفس کیا ہے؟ ایک بچے کے معنی ہے، شیرخوار بچہ. بچہ بھی ہوتا بچہ شیرخوار بولتا دودھ پینے والا بچہ. جب شیرخوار بچے کو دودھ کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ دودھ کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو آسانی سے دودھ نہیں چھوڑتا. اس کے لیے ترکیب بنائی جاتی ہے، علوہ لگایا تھا، نیم کا پتہ لگایا تھا، بہت ساری ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ مضر ہوتا ہے اس بات پہ کہ دودھ نہیں چھوڑو گا. دودھ چاہے کتنی نعمتیں دے دو، وہ نعمتیں ملنے کے باوجود، لذتیں ملنے کے باوجود، اچھی اچھی چیزیں ملنے کے باوجود، خرد و نوش کا اچھا سرمایہ ملنے کے باوجود، مگر وہ چاہتا ہے کہ وہ چسکی ملے جو دور ہے. کیوں؟ اس کو رغبت ہے اس سے. تو ایسے ہی نفس بھی ان چیزوں کا عادی ہو آتا ہے. جب نفس عادی ہو گیا تو آسانی سے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. بات سمجھ پا رہے؟ عزیز اور بزرگوں، آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے یہ حملے کا ایک آرگنائزیشن بڑی تعداد میں ایسے انداز میں آیا کہ جس کو حاصل کرنے کو سب ترقی سمجھتے تھے. 5 روپے میں ریلائنس موبائل یاد آ گیا، بہت چلا. بلکہ 1 روپے کے کچھ نمبر دے دیا تھا، وہ 1 روپیہ لے کے تو لے لگیں گے ہزاروں حاصل کریں. اور اسی وقت یہ حملے کا اظہار بھی ہو گیا کہ اس میں ایسے چیزیں ہیں جو نفس کو لبھانے والی ہے. لوگ مرغوب ہو گئے اس کو. اور وہاں سے جو رغبت شروع ہوئی ہے 15 سال کے اندر اتنی حالت تبدیلی آ گئی کہ ابھی بلوغ کے قریب بچے نہیں ہیں مگر ان سے بھی خواتین ڈرنے لگے، جن میں شعور بھی نہیں ہے جوانی کا، جن کو لذت جوانی کا ایک آشنائی بھی نہیں ہے، ویسوں کے درمیان بھی خسارے کے دروازے کھل گئے. مختصر سمجھ میں آ گئی بات. اب حالت اتنی ہو گئی کہ راتوں کو جاگنا ہے اور صبح میں سونا ہے. کوئی ماں باپ کسی بچے پہ کوئی تنبیہ یا نصیحت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وجہ علت کیا ہے؟ خود بیمار ہے، خود بیمار ہے. تو کیسے آپ متنبع کریں گے، کیسے آگاہ کریں گے؟ تو اس کی بنیادی علت کیا ہے کہ ہمارے دل کیا ہو گئے؟ سیاہ ہو. چونکہ یہ باطل کا دروازہ ایک بار اگر کھل گیا تو اس کو بند کرنا آسان نہیں ہے. ایک بار اگر کوئی گناہ کی طرف یاد رکھے، جب بھی کوئی ایسے عوامر خدا بندی کی مخالفت کا معاملہ ہو تو چاہے منہیات ربانی کا دروازے کی طرف جانا ہو، منہیات ربانی کی طرف جانا ہو یا عوامر کی مخالفت کرنا ہو، اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو یہ جو دل ہے نا خود بخود اندر سے لرزتا، یہ تحرک کثرت سے حرکت کرنے لگا تھا. آپ غور کریں، جب بھی آپ کا معاملہ آج بھی اگر ہمارا دل کالا بھی ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کے اندر بھی کچھ حیات باقی رہتی ہے، وہ بڑوں پر کام کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے نظام بنایا ہے. یہ انڈیکیٹر ہے اور یہ بجنا شروع ہو جاتا، ارے کیا کر رہا ہوں، اے زبیر کیا کر رہا، بیدار ہو جا، سمجھ جا یہ خطرے کی طرف جا رہا ہے. اس وقت بھی اگر ہم اپنے آپ کو بیدار کر کے فوری اپنے آپ کو روک لیں تو سمجھ جائے نجات کی طرف چلے جائے، کامیاب ہو جائے. شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، شیطان کو ناکام کر دیں گے. مگر ایسا ہونا بہت کم ہو گیا چونکہ عادت ہماری اتباع میں ہو گئی. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پہ مت چلو.
انه عدو مبین، بے شک کھلا دشمن ہے، معلوم ہے، مگر پھر بھی ادھر ہی رغبت ہماری زیادہ مائل۔ اب حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ اب ہم خود جانتے بوجھتے نصیحت کرنے کے اہل نہ رہے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے دیکھ کے آپ دیکھیں بہت سارے حملے ایسے لوگ کرے، وہی ہمارا اتنا لڑکا بچہ پوترا ہے، نوازا ہے، اتنا اندر چلے جا رہا، اس کی ترقی سمجھ رہی، آج جا رہا، اس کے بعد کیا سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، حالت ایسی چل رہی، پوری حالت بری ہو گئی کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ اور یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ آفاقی طور پہ جو حملے کرنے کے جو محاذ ہیں، وہ لوگ بھی تعلیمی نظام بدل دیے، آن لائن کلاسز مل رہا ہے، اس کے ذریعے بہت سارے معاملات ہیں۔ اب آن لائن کلاسز کے لیے ایپ ڈاؤنلوڈ کرے، وہ کرے، سب کرے، اس کے بعد چیزیں ہم یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ کھول کے دیکھیں، اب اس کے بعد حالت تو اپنے کنٹرول میں نہیں رہی۔ جب آپ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے بہانے سے، تعلیم کے لیے بلکہ آپ ادھر مائل ہو رہے، مگر تعلیم کم، تعلیم سے دور ہونے، تعلیم بسپا ہونے کے حالات دوسرے زیادہ مائل، توہن و کرہن، برائی کی طرف جانا ہی جانا ہے، بولیے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ فرمایا بہت بہت ہے کہ دیکھو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم ظاہر کر رہے ہو ہمارے بچوں کی طرف کی، ہمارے بچے یہ ہم کو کتنا ہے، سر میں جا کے دیکھو، جو اعلان کر رہے ہیں، بات کر رہے کہ ہمارے بچے، ہمارا گھر، اچھا بھائی تمہارا گھر صحیح بات ہے، تو صرف روز جب آؤ چھپ کے جو معاملے ہوئے دیکھو ذرا کیا تھا کہ تو بس پتہ چل گیا کتنی ترقی ہوئی، کتنا زوال کے دہانے پر ہے، کتنی ترقی پذیری تمہارے اندر آئی، اور کتنے زوال کے دلدل میں تم گر چکے، نتیجہ تمہارے سامنے، اور کسی کو یہ نہیں کہے ہوا کہ ایسا ویسا، آپ روپیہ نکال، یہ قرآن ہے۔ اب حدیث میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو فی جسد موضوع، تمہارے جسم میں لوث ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ كُلُّ جَسَدٍ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّ جَسَدٍ أَلَا إِنَّهُ هُوَ الْقَلْبُ، تمہارے جسم میں لوث ہے، وہ کیا ہے؟ اگر وہ سلامت رہ گیا تو تم پورے سلامت، تمہارا پورا جسم سالم، پاکیزہ، عمدہ۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ سلامت نہ رہا، اس میں نقص آ گیا، تو پورا جسم پورا نقص میں آ گیا، خسارے میں آ گیا، فساد میں آ گیا۔ اور آگاہ ہو جاؤ، الا انہ قلب، وہ دل ہے، وہ دل ہی ہے جو انسان کو انسانیت کی روش کی طرف آنے کے لیے مائل کرتا ہے۔ اب یہ باتیں فہم افہام و تفہیم کے ذریعے فکر و فہم میں لائی گئی ہے، اب قبول کرنا نہ کرنا اہل دل کے ہاتھ ہے۔ جس کے دل میں ابھی زندگی باقی ہے وہ سمجھ گئے، یہ 15-20 منٹ کے بیان کو سمجھ گئے۔ ابھی جس کے دل کالے کلوٹے، کیا بول رہے ہیں، کچھ بھی پڑھنے نہیں پڑتا، سر کے اوپر سے چلے جاتا، چونکہ ہم بری سے بری چیز کو بھی ہم بتانے کی آگاہی رکھتے ہیں اور تمیز رکھتے ہیں، دست و دست رکھتے ہیں اور جسارت رکھتے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، مگر اس کام کے پورا کرنے کے بعد اس کے نتیجے کے عکس کرنے کا معاملہ آپ کی اپنی فہم و فکر پر، آپ کی اپنی طبیعت و مزاج پہ ہے، آپ کی اپنی جسارت و حکمت پہ ہے۔ آپ کی بندگی کی زندگی جتنی بھی اچھی روشنی میں ہوگی آپ فوری سمجھ جائیں گے، کیونکہ اس کا عکس لینا آسان نہیں، کیونکہ نفس کلوٹا ہو گیا، نفس تو آتی ہے اور دل کالا کلوٹا ہو گیا، جس کے ذریعے عکس قبول کرنا ہے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور وہ آکسیجن اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتا ہے، دینداروں کی صحبتوں سے ملتا ہے، اہل تقویٰ کی رقابت سے ملتا ہے، اہل علم کی سنگتوں اور ان کے ہم کلام ہونے سے نصیب ہوتا ہے۔ نہ اہل اللہ کی قربت ہے، نہ علم والوں سے دوستی ہے، نہ اہل دل سے دوستی ہے، تو سوچیں ہمارا حال کیا ہے۔ اب اس کے اندر دعووں کے علاوہ ہمارے پاس باقی
نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں لکھتوں کے عطا فرما، مولا ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کی مولا پاکیزگی عطا فرما، مولا ظاہر اور باطن میں عطا فرما، مولا کردار سے تیرے حبیب کی شہدائی نظر آئے، علی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، آتما میں خیر فرما، وقت نظر کے نتیجے عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جزا عطا فرما، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔